ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. تمام احباب ذوق شوق محبت پیار دے نال درود پاک پڑھو. اکثر یہ دیکھیا گیا کہ تو آکھیا جاندہ نعرہ لاؤ درود پڑھو چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو. گھراں چو آ گئے ہو اور انشاءاللہ آئے ہو جھولیاں نیکیاں نال بھرن واسطے. خاموش نہ بیٹھو. ہر بندہ انتہائی عاجزی دے نال سرکار دی بارگاہ درود و سلام پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے. جن و بشر حور و ملک ارض و سما کو ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے لاکھوں نے کیے اس کا جدا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم دی ذات پاک واسطے. لامحدود درود پاک حضور آقا کریم سید و سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے. اس تو بعد زیب مسند صدارت عزت مآب پیر طریقت حضرت پیر محمد آصف شاہ صاحب ہاشمی دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ تسی اور میں اللہ کریم دے گھر دے اندر امام عالی مقام دے ذکر پاک واسطے حاضر ہوئے ہوں. دوستو میں نے تواڈے سامنے قرآن کریم فرقان حمید چو چند آیات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا.
انہاں آیات دی روشنی اندر میں ذکر امام حسین عرض کرانگا۔ دوستو تسی میں ساڈا لوگاں دا ایک طریقہ ہے کہ اسی لوگ اگر کسی آدمی اپنا بنانا چاہیے، کسی نال دوستی لگانا چاہیے، کسی نال فرینڈشپ قائم کرنا چاہیے، اسی انہوں پہلے آزمایا کردے ہیں، اس تو بعد دوستی لگایا کردے ہیں۔ کیا یہ گل میں ٹھیک کر رہے ہیں؟ پہلے تسی لوگ چیک کردے ہو اے بندہ کیسا ہے، کیا یہ بندہ قول دا سچا ہے، کیا یہ بندہ وعدے دا پکا ہے، کیا یہ با وفا بندہ ہے، کیا یہ دوستی دے تقاضے جاندہ ہے، کل میرے کام آ سکے گا۔ تسی پہلے انہوں چیک کر دے ہو، آزمان دے ہو، پھر دوست بنان دے ہو۔ اللہ کریم دی بھی سنت پاک ای ہے۔ اللہ کریم فرماندے میرا طریقہ ای ہے، اگر کوئی زبانی کہے کہ یا اللہ میں تیرے تے ایمان لے آیا، یا اللہ میں نے تینوں مان لیا، اللہ کریم فرماندے میں زبانی دعویٰ تسلیم نہیں کردہ، میں بھی ایمان والیاں آزمایا کردہ۔ اور ایک گل میں اپنے کولو نہیں کر رہا، میں قرآن و سنت دی روشنی اندر ایک گل کر رہا۔ آؤ اللہ کریم دے قرآن دی روشنی چ گل سمجھیے۔ میں ایک عرض کر دے ہاں، میں شہادت برائے شہادت تے واقعات نہیں پڑھدا، لیکن انشاءاللہ ذکر شہادت حسین اس انداز چ کرانگا کہ تواڈے پلے کوئی گل پوے جد نال تواڈی زندگی دیاں راہواں روشن ہو۔ کافی بندے بیٹھے ہو، بولدے بھی نے ہو، سبحان اللہ بھی نے ہو آدھے، میں وہ مقرر بھی نہ جس تو تنگ کرنا وہ بولو ضرور، لیکن یہ ضرور ہے کہ گل سمجھو۔ ارشاد باری تعالی فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ کریم فرماندے نے کیا بندیاں دا اے خیال ہے زبانی آکھن اسی ایمان لے آئے تے میں انہاں نو آزماواں گا نہیں۔ فرمایا اگر اے خیال ہے، اے خیال دل چو نکال دیو، کیوں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے لوگو کن کھول کے سن لو، تہاڈے تو جڑے پہلے ایمان والے گزرے نے اساں نے انہاں نو بھی آزمایا ہے۔ کی فرمایا سی پہلے انو بھی تو انو بھی آزماؤں۔ یا اللہ کیوں آزمان دے ہو، کیوں پرکھ دے ہو، کیوں چیک کر دے ہو اور کیوں ساڑا امتحان لین دے ہو؟ فرمایا اس واسطے کہ پتہ چلے چوری کھان والا مجنوں کون ہے تے محبوب دے نام تے جذبات دی قربانی دین والا کون ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اس واسطے آزمایا کردہ ہے تاکہ پرکھ لیوے، الگ الگ ہو جان سچے کون نے اور جھوٹے کون نے۔ تو برادران گرامی قدر، قرآن کریم نے ایک جگہ تے نہیں بارہا فرمایا اے لوگو یہ زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے، انہوں امتحان سمجھ کے گزارو۔ اور دوستان گرامی قدر اس تو پتہ چلے پہلی گل سانو سمجھ آئی کہ اللہ کریم قرآن پاک چ بار بار فرماندے نے زندگی کی یہ بولو امتحان، آزمائش۔ اللہ کریم آزمائش لے رہے ہیں جس تے ریزلٹ نکلے گا اور اس ریزلٹ دے نتیجے جنت یا دوزخ ملے گی۔ آج امتحان ہے،
اے زندگی امتحان ہے، لیکن اے بھی ایک طے گل ہے کہ امتحان حسب مقام ہوندا ہے. جس بندے دا مقام چھوٹا ہوئے او دا امتحان بھی چھوٹا، اور جس دا مقام بڑا بولو دا امتحان بھی. اسی دیکھتے ہیں 5ویں کلاس والے بچے دا امتحان آسان ہوندا، او دی نسبت 10ویں کلاس والے دا امتحان مشکل ہوندا. 12ویں والے دا مزید مشکل، 14ویں والے دا مزید مشکل. اگر ایم اے کرے گا، ایم فل کرے گا، پی ایچ ڈی کرے گا، سپیشلائزیشن کرے گا، جیوں جیوں اگے جائے گا امتحان مشکل ہوندا جائے گا. دوستو یہی گل تیرے میرے کریم محبوب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ترمذی شریف دی حدیث ہے، حضور دے صحابی مصعب کہندے نے میں حضور دی بارگاہ چ گیا، میں عرض کیتی یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، آقا کنہ بنیاں دا مشکل امتحان ہوندا ہے، کنہ بنیاں نو اللہ تعالی زیادہ آزمایا کردا ہے، کنہ نو اللہ مشکلات چو گزاریا کردا ہے. سب نالو زیادہ بلاواں اندر آزمائشاں اندر کون ہوندے نے؟ میرے کریم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اے سوال کرن والے مخلوق اندر سب نالو اعلیٰ درجہ نبیاں دا ہوندا ہے، امتحان بھی سب نالو اعلیٰ نبیاں دا ہوندا ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ سب نالو مشکل آزمائشاں نبیاں تے، نبیاں تو بعد صحابہ کرام تے، آل بیت اعظام تے، اولیاء کرام تے، علماء کرام تے. جتنا مقام کسے دا آلہ ہوئے گا، تسی زمین تے بیٹھے ہو، مینوں تسی سٹیج تے، کرسی تے، صوفے تے بٹھایا، تو ہاڈا امتحان آسان ہے سننا، لیکن ہے تو ہاڈا بھی امتحان. گلا چیک کرن آئے ہو، رونق میلہ بنانا آئے ہو، زبان دا چسکا لین آئے ہو، یا ذکر حسین سن کے حسین کریم دے کردار نال اپنی زندگی منور کرن آئے ہو. یہ تو ہاڈا امتحان ہے. عموماً ساڑے لوگ ماز چسکے واسطے تقریراں سن دن کر دن. میں اس واسطے پہلی دس دینا بھئی میں ایک خاص موضوع تے گل کرانگا. میرے دوستو تو ہاڈا امتحان آسان ہے، میرا مشکل ہے. میں گھنٹہ ٹائم ملیا، میرا امتحان ہے کیا میں تن چند لطیفے چٹکلے سجے کھبے دیاں گلاں یا شعر سنا کے تو ہاڈا تے اپنا وقت ضائع کرداں، یا ہر جملے نال اللہ رسول دیاں تعلیمات تو ہاڈے دل چ منتقل کرداں. خطیب بن جانا، پیر بن جانا کوئی آسان نہیں. جتنا مقام بلند ہوندا، اللہ دی قسم علماء دا امتحان مشکل ہوئے گا، بہت مشکل ہوئے گا. پیران بہت زیادہ پوچھا جائے گا، مریدان کم پوچھا جائے گا. پھر پیران نالو اعلیٰ امتحان تابعین، تبع تابعین، صحابہ دا ہوندا ہے. جیوں جیوں درجہ ہوئے اسے مطابق آزمائش ہوندی ہے. اسی دیکھو کلمہ تو اسی بھی پڑھ دے ہو، میں بھی پڑھ دے ہوں، سن کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن بلال بیچارے کلمہ پڑھے آتے سائیاں گرم ریت تے لٹا کے کوڑے نہیں مارے. کیوں؟ مقام آلہ. صحابی نبی کریم دا صحابی، ساری امت دے ولی، غوث، کتب، اولیاء، کلندر مل جامن ایک پلے تے اومن. ایک لمحہ میرے مصطفیٰ دی صحبت پان والا، ایمان لے آکے ایمان تے مرن والا صحابی انہاں ساریاں ولیاں کتباں غوثاں نالو آلہ ہو جاندہ ہے. دوستو میں عرضے کر رہے ہیں زندگی امتحان ہے. امتحان حسب المقام، آزمائش حسب درجہ مرتبہ.
چونکہ نبیاں دا درجہ آلہ انہاں دے امتحان بھی مشکل آلہ نبیاں تو بعد درجہ اہل بیت اعظام صحابہ کرام دائے انہاں تو مشکل امتحان ہوندے نے آؤ پہلے دیکھیے اج دی ساڈی ممدو ذات پاک جنہاں نو خراج تحسین پیش کرنا چاہندے ہیں یعنی امام حسین پہلے دیکھو امام علی مقام دا مقام کیے پھر دیکھو امتحان کیے پھر دیکھو امتحان اندر ثابت قدمی کیے پھر دیکھو جڑا پاس ہووے انہوں انعام ملدا ہے رب دی بارگاہ چو انعام کی ملے آئے اے چار چیزاں میں عرض کرانگا ادھی روشنی چند گلاں کرانگا حسنین کریمین اسی صرف امام حسین دی شان نہ بیان کر دے اسی دوہاں بھائیاں نو مندے ہاں ساڑیاں ایمان دیاں دو اکھاں روشن نے اسی حسن کریم نو بھی سلام کر دے ہاں بولو حسین کریم نو بھی سلام کر دے ہاں حسنین کریمین نو اللہ نے مقام اعلیٰ عطا فرمایا دنیا اندر آئے نے کان اندر پہلی آواز بھی نانا جان دی گئی ہے بدن اندر پہلی خوراک بھی نانا جان دا لعاب دہن گیا ہے آزان بھی رسول اللہ نے خود دیتی ہے گھٹی بھی میرے کریم نے خود پائی ہے حسنین کریمین دیاں عزتاں شرف مقام ادا اظہار شروع ہو رہے آئے بچے تو آڈے بھی نے میرے بھی نے اسی بچیاں نو لاڈ بھی کر دے ہاں پیار بھی کر دے ہاں بلکہ آج کل تے پیار بالا ہو گیا جدے نتیجے اندر بگاڑ ہی بگاڑ ہو گیا ہے نصیحت کوئی نہیں رہی رہنمائی کوئی نہیں رہی تربیت کوئی نہیں رہی بس پیار دینا تے بچے برباد کیتے جا رہے نے بہرحال تسی بھی بچیاں نو پیار کر دے ہو اسی بھی کر دے ہاں لیکن حسنین کریمین نو انوکھا پیار ملیا حدیث پاک اندر آندہ جدو حسنین کریمین حضور دی بارگاہ چاندے نے کانا یزمہما و یشمہما میرے کریم حسنین نو سینے نال بھی لگایا کر دینے چمیاں بھی کر دینے سنگیا بھی کر دینے سوچو چمیاں تو اولادانو جاندہ ہے عموماً سنگیا نہیں جاندہ لیکن میرے کریم حسنین کریمین نو سنگیا کر دینے کیوں سنگیا کر دینے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ عقل مند بندے دا عمل حکمت تو خالی نہیں ہوندہ تے رسول تے کائنات دے حکیمہ دے تاجدار نے کیوں رسول اللہ چمیاں کر دینے ادھا جواب بخاری شریف دی حدیث اندر موجود ہے میرے کریم نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا اے لوگو حسنین دنیا اندر میرے دو پھول نے تسی دنیا دے باغاں دے پھول سنگو تو آنو خوشبو مل دیئے میں حسنین نو سنگا میں نو انہا چو جنت دی خوشبو آندی مقام حسنین دیکھو شان حسنین دیکھو عزت و احترام حسنین دیکھو میرے دوستو میرے کریم مسجد نبی خطبہ دے رہے نے حسنین کریمین دا بچپن نانا جان والا آ رہے نے مسجد چ داخل ہوئے نے قدم ڈگ مگائے نے لڑ کھڑائے نے زمین تے گرے نے دوبارہ اٹھ کے نانا جان والا رہے نے پھر گرے نے سرکار کو لوگ گوارا نہیں ہویا حضور نے منبر چھوڑیا خطبہ روکیا صحابہ جو گزر کے حسنین نو اٹھا کے گودی اندر بٹھایا میں بالکل احادیث دے مطابق مقام حسنین عرض کر رہے ہیں حضور نے فرمایا اے لوگو رب نے سچ کیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے لوگو تہاڈے مال تہاڈیاں اولاداں آزمائشاں نے میرے کولو حسنین دا گرنا گوارا نہیں ہویا میں خطبہ روک کے حسنین نو اٹھایا اے دنیا نو میرے کریم نے حسین دا مقام دکھایا ہے اسی طرح حضور دے ایک صحابی کہندے نے میں ایک دن حضور نہ ملن گیا
حضور اکلے نے بڑا حسین منظر میری آنکھاں نے ویکھیا سرکار کریم سواری بنے ہوئے نے دوئے ہاتھ بھی زمین تے دوئے گھٹنے بھی زمین تے لگائے ہوئے نے آپ دی پشت مبارک تے حسنین سوار نے صحابی جدو اندر گیا کہ منظر ویکھیا رسول گرامی نبیاں دے سلطان سواری بنے ہوئے نے حسنین سوار نے صحابی دے منہ چو نکلیا نعم الجمل جملکما شہزادیو تہاڈے مقدر تو قربان جاواں کیڑی سونی سواری تانوں ملی ہے صحابی کہندے نے میری یہ گل سن کے اگو سرکار نے جواب دیتا اے آن والیا اگر سواری آلائے تے غور کر نعم الراکبان ہما سوار کڈے سونے نے ماشاء جزاک اللہ تسی محمد انور قریشی آکھیا ان اشتہار تے انور قریشی لکھے پر شاہ بادشاہ میں آکھیا کچھ نہیں ویسے میں عام لوگوں تے جھڑک لینا ہمیشہ نام پورا لیا کرو آج کل فیشن بن گیا نا کہ اکرم ماں باپ نہ رکھیا محمد اکرم ساری برکت تے لفظ محمد دی وہ چھوڑ جاندے ہو یہ اصلاح ہے یہ ضروری یہ جلسے ہیں اسے واسطے جلسے چس کے واسطے نہیں ہوندے جلسے فکر عمل اور کردار دی اصلاح واسطے ہوندے بہرحال توجہ کرو میں چاہنا تو ان تقریر بھولے نہیں تا میں تقریر نو جوڑ کے لے آ رہے ہیں سمجھا کے لے آ رہے ہیں کہ میرے بھائی زندگی امتحان ہے امتحان حسب مقام ہے اور حسنین کریمین دا مقام ہے کہ میرے امام علی مقام آپ دا مقام کیے کہ اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین حسنین کریمین انہاں دا مقامی ہے رسول اللہ دی دلان دا حضور دیاں اکھاں دا نور نے دل دا سرور نے حضور نے بے حد محبت و پیار و احترام عطا فرمایا صرف وجہ اے نہیں سی کہ نواسے نے حضور انہاں دا مقام دیکھ رہے سن باہر عرض کر رہے ہیں حسنین کریمین دا مقام بلند و بالائے اے بھی حدیث پاک اندر مل دائے میرے کریم نماز پڑھ رہے نے صحابہ مقتدی نے ایمان نال دل تے ہاتھ رکھ کے دس او امام کیسے نے مقتدی کیسے نے صحابہ کرام حضور دی اقتداء نماز پڑھ رہے نے حضور نے سجدہ لمبا کر دیتا ایک صحابی کہندے اسی تسبیحات بڑھا رہے ہیں میں کنکھی اکھ نال ویکھیا کہ سرکار سر نہیں اٹھاندے تسبیحات بڑھاندے جا رہے نے فرمایا جدو میں غور نال ویکھیا حضور سجدے اندر نے شہزادہ پشت سوارے نانا نواسے واسطے سجدے لمبے کر رہے نے عزتاں شانہ مقامات بڑھائے نے میرے کریم نے فرمایا الحسن والحسین ہما سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے میرے دوستو میرے کریم نے اے حسنین کریمین دیاں جڑیاں شانہ بیان کیتیاں نے میں چند حدیثاں تو ان سنا کے حسنین دا مقام دسے آئے لیکن ہن ذرا تسی سوچ کے دسو غور کر کے دسو ہر بندہ مومن نو رب کہہ رہے ایمان والے ہو میں تانوں آزماواں گا ہر مومن دی زندگی امتحان ہے حالانکہ ہر مومن تے صرف جنت دا امیدوار ہے اسی اج ذکر حسنین کر رہے ہیں اس امید تے کہ جنت ملے گی نمازاں پڑھ دیاں روزے رکھ دیاں حج کر دیاں
امید ہے یقین نہیں، امید ضرور ہے کہ جنت ملے گی، لیکن میں پوچھدا ہر مومن جنت دا امیدوار ہے۔ حسنین جنتی جوانا دے سردار نے، اگر جنت دے امیدوار دا امتحان لازمی ہے تے مننا پوے گا سردار دا امتحان بھی۔ اللہ کوئی رشتے نہیں رکھدا۔ آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہائے خاتون جنت دی اولاد خاک و خون اندر غلطاں ہوئی، باغ رسول مسلے آ گیا، اولاد رسول اللہ نو ذبح کیتا گیا، ہائے اتنی بڑی قیامت اس گھرانے تے کیوں آئیے؟ اللہ دی قسم ہے تسی نہیں سمجھ دے، تاں ایک گھٹیا سوچاں سوچ دے او تے بے نیازے، جتنا کوئی بڑا ہے اتنا بڑا امتحان لے کے انعام بھی بڑا دینا چاہتا ہے۔ تائیں حسنین کریمین مشکل مرلیاں چو گزرے نے، امام حسن نو اتنا سخت زہر دیتا گیا، آپ دے جگر دے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے نے، نہ سرام دی چین ہے نہ پوان دی چین ہے۔ کیوں اتنیاں مشکلات آئیاں؟ امام عالی مقام تے میدان کربلا اندر قیامت صغرا گزری، کیوں؟ وجہ ایک رب دا ضابطہ ہے، میں آزمایا کرداں اور آزمایا بھی حسب درجہ شان اور مقام کرداں۔ تائیں میں آکھیا کرداں یہ نہ سوچیا کرو انہ اس گھرانے دا امتحان کیوں ہویا، سر بھی کٹا گھر بھی لوٹا، عالی کے نو نہالوں کا، سر بھی کٹا گھر بھی لٹا، عالی کے نو نہالوں کا، شہادت نامکمل تھی اگر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ لازمی ہے میرے بھائی امتحان۔ میں توڑے کو لو پچھدا توڑا پتر دامی پڑھدا ہوئے، ہیڈ ماسٹر آکھے میں دا داخلہ نہیں گلنا امتحان دا، تسی خوش ہوندے ہو چلو بچہ وال سوسی، اٹھ دی عمر جوانی بن سی، خون ود سی، تو آڈی تے نیند اڑ جاندی ہے، منتاں کر دے ہو، ہیڈ ماسٹر نو سفارشاں ٹکران دے ہو، ساڑے بچے جی امتحان چ بان دے ہو۔ میں کہ کیوں پریشان ہو؟ قریشی صاحب اگر یہ بچہ آج امتحان چ نہ بیٹھا کل میٹرک دی سند کی کن ملے گی؟ رب بھی چاندہ امتحان دے کمرے چ بے کے آ تاکہ میں جنت دے اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ اے ہے اصل مقصد حیات انسانی، ہر بندہ مومن دی زندگی امتحان ہے۔ امام حسین دا مقام اعلیٰ، امتحان بھی رب نے اعلیٰ لیا۔ اور برادران گرامی قدر ہی وجائے ہر بندے دی موت دا اعلان مرن تو بعد ہوندا ہے۔ امام حسین بچپن اندر نے آپ دی شہادت دی خبر پھیل گئی اور پھیلی بھی زبان نبوت وچوں۔ ام الفضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی جان کہنیاں نے یہ حدیث کئی کتاباں چاہیے، آپ فرمانیاں لوگوں میں حضور دی بارگاہ چ گئیاں، حضرت حسن حسین کریم حضور دے کول نے، آپ بھی ہیں، لیکن میں ویکھیا نبی کریم خاموش نے، لیٹے ہوئے نے اور آپ دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے۔ ان پتہ چلدا ہے سوہنے دا وجود مسعود تھے، خیالات کے دائیں ہور دے چلے گئے نے، چونکہ چچی جان سن، عمر وچ بڑی سن، قریب ہو کے پوچھدیاں لے مطب کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہو کی وجہ ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اے میری چچی میرے کول حسین کھیڑ رہے آئے، اسی نانا نواسا محبت دے ماحول اندر سا، اللہ دا فرشتہ آیا اور آ کے میں نو کہندا ہے ان ابن یل حسین سیقتل بارض یقال لہا طف وفی روایت یقال لہا کربلا۔ اے ام الفضل، اے میری چچی جان، میرے کول فرشتہ آیا ہے، یہ خبر لے آیا ہے کہ یا رسول اللہ اے توڑا بیٹا حسین میدان کرب و بلا اندر ظلمن قتل کیتا جائے گا۔ قتل حسین دی خبر سن کے رسول اللہ دی چشمان نبوت جو آنسو جاری ہو گئے، رخسار نبوت تو ڈھلک دے آ رہے نے۔
داڑھی مبارک اندر آ گئے. اسے واسطے میں کہنا اللہ دی قسم ہے آج بھی کسے حب حسین اندر یا غم حسین اندر اگر آنسو نصیب ہو جان اپنے مقدر تے ناز کرو. حب حسین بھی ملیے, حب سنت نانا حسین بھی ملیے. شہادت دی خبر عام ہو گئی. جدو عام ہو گئی حضرت علی جان دین, حضرت سیدہ خاتون جنت سارے جان دین حسین کریم شہید ہون گے. دوستو کیوں یہ خبر کیوں اللہ کریم نے آؤٹ کی تھی؟ اللہ چاندے تے پردہ ڈالے آراندہ, لیکن آؤٹ کرن دی غرض سنو. علماء نے کہا ہے امام عالی مقام آپ نے جنتی جوانہ دا سردار بننا ہے. آپ دے نانا جان نبیاں دے سردار, ابا جان ولیاں دے سردار, امی جان جنتی عورتاں دی سردار. انہاں سرداری لینی ہے. رب نے پہلو شہادت حسین نو ڈی کلیئر کر دیتا, واضح کر دیتا. میں پرکھاں میں ویکھاں میرا نبی کی کہندا ہے, میرا علی کی کہندا ہے, خاتون جنت کی کہندی ہے. لیکن صدقے جاواں ماں نو پتہ لگ جاوے میرا پتر لا علاج مرض وچ, صدقے دین دیئے, خیرات کر دیئے, نفل پڑھ دیئے, مصیبت ٹل جائے. لیکن خاتون جنت ہو کے کدی ہک واری بھی نہیں آکیا مولا حسین تو مصیبت ٹل جاوے. ارے کیوں سارے چپ نے, کیوں سارے مہر بلا بنے؟ دس رہے نے دنیا والے ہو اسی دنیا نو رضائے الہی دا سبق دین والا گھرانا. اسی دسنا چاہنے ہاں سونا اگر حسین لے کے راضی ہے, اسی حسین سونے نو دے کے راضی. صرف ایک گل میں پوچھنا چاہنا, بھئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اتنا دس دو ہاتھ کھڑا کر کے, سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگو تو اڑی مرضی نعرہ مارو نہ مارو, میں کرنا نعرے انت چلنا. اے ضرور ہے کہ سمجھو ضرور. بہن ڈھلا نعرہ مار دو, نعرہ تو اندہ جوش پیدا کرن واسطے, اپنی محبت دا اظہار کرن واسطے. تو اسی اور میرا جوش مٹھا کر چھوڑ دے. لیکن ٹھیک ہے گل سمجھ لی مقصود ہے, نعرے مارنے نہیں مقصود. دیکھو گھرانہ آلہ, گھرانہ سرداراں دا رب نے بچپن چ شہادت دا اعلان عام کروا کے سارے گھرانے دا امتحان لیا. یہ کی کر دینے؟ کوئی شکوہ, کوئی شکایت, کوئی واویلا, کوئی مرثیہ, کوئی نوحہ, کوئی ہائے ہائے. اے ہائے ہائے تے مرثیے کہن والا گھرانہ نہیں, اے تے دنیا نو خدا دی رضا تے جھکان والا گھرانہ ہے. اسے واسطے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے چھوٹے بھائی خاندان نبوت دی عظمت نو سلام کر دینے, کہن دینے گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت. اے مبارک گھرانے تہاڈی عظمت نو کروڑاں سلام. کیا ہی انداز ہے اللہ دی رضا تے راضی رہن دا. اللہ کریم نے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف. او کلمہ پڑھن والے ہو, او میرے تے ایمان لے آن والے ہو, گوش ہوش نال سنو, کن کھول کے سن لو. والا نبلونکم, اساں ضرور بے ضرور ایمان والیاں نو آزماواں گے. یا اللہ کنہ گلاں چ آزماؤ گے؟ فرمایا من الخوف, کدی خوف دے کے آزماواں گے. میرے بھائی اللہ کریم کدی کدی خوف دے کے آزمان دینے. آج تسی مسجد آئے ہو کوئی ڈر نہیں, بڑے آرام نال آئے ہو کوئی ڈر نہیں. لیکن کشمیر وال نظر کرو, 1.5 مہینہ ہو گیا مسلمان مسجد نہیں آ سکتے, جمعہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آنا چاند تے جان تلی تے رکھنا پوے گی. فلسطین دے بیچارے مسلمان اگر مسجد اقصا نماز پڑھن جاندے نے, جوان جوانیاں تو ہاتھ دھو بیٹھتے نے, ماما بچیاں تو جدا ہو جانیاں نے. انہاں تے خوف تاری ہے, ساڑے تے اے خوف
خوف دے نہیں پر ساڑے تے ایک اور خوف ہے جس تو اسی ڈر ویندے ہیں دو خوف نے غور نال میری گل سنو ایک برادری دا خوف ایک اللہ دا خوف سن برادری دا خوف ہے برادری دے خوف دی وجہ تو بھاج کے میلیاں کنج کے پگڑیاں ہاتھ پا کے بڑا آکوڑ طریقے نال بھاج کے چودھری بھاج کے سردار جنازے رڑ دن میں پوچھیا کیوں ہیں بھجنا چودھری صاحب تہاڈی شان تے نہیں ایم پی اے صاحب تیز چلنا تہاڈی شان نہیں آدن مولانا جنازے نہ رلے برادری ناراض ہو جائے گی میں کہنا برادری تو ڈرن والے کدی اللہ تو ڈر کے ان مسجدوں میں بھی رش بنا لے ہو ایمان نال دسو کدی آیا مسجداں ویران جنازے آباد جنازے چھوڑن وچ برادری دا خوف ہے نماز چھوڑن وچ خدا دا خوف ہے سن خدا دا خوف کوئی نہیں برادری دا ڈر ہے کوئی مسلمانی دا انداز شاہ نصیر الدین گولوی آپ نے فرمایا سی وہ مسلمان کیا جس کو نہیں خوف خدا وہ مسلمان کیا جس کو نہیں خوف خدا ہم تو باز آئے نصیر ایسی مسلمانی سے میرے بھائی تیرے میرے خلاف ہندو کوئی نہیں تیرے میرے خلاف یہودی کوئی نہیں پر اے برادری اے خوف جنہ دی وجہ تو آج دکانداری دے خوف دی وجہ تو دکان بند کر کے مسیتی نے آندا کل کیڑا منہ رب نو وکھائیں گا لیکن سنے نکے نکے خوف آئے نے حسین کریم دا خوف دیکھو امام علی مقام جدو یزید برسر اقتدار آیا ہے امام علی مقام کوفہ والیاں دی دعوت تے آپ سوئے کوفہ روانہ ہوئے نے امام علی مقام نال 100 بندہ ہے آپ دے مد مقابل پہلو 1000 لشکر آیا وات 3000 وات 5000 پھر لشکر بڑھدا جا رہے آئے ذرا غور کرو اے تے 100 بندہ ہے جنہ وچ مستورات پردے دار بیمار بچے بچیاں شامل نے انہاں دا لشکر جرار مسلح ہر اسلحہ موجود ہے اتنا بڑا لشکر یزیدی کیوں لے آئے نے حسین کریم نو ڈران واسطے امام علی مقام نو دھمکان واسطے اتنا بڑا لشکر دکھاؤ حسین انج بیت نہیں کردہ تے انج کر لے گا لیکن اس خوف چو بھی رب نے اگر گزارے آئے میرا امام اس خوف دے امتحان چو بھی پاس ہویا ہے ثابت کر دیتا حسین ہزاراں دے لشکر تو کیوں نہیں ڈردا آئین جوان مرداں حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی جد دل اندر خدا دا خوف ہوئے وہ کدی نہیں ڈریا کردہ ساڑھے دل اللہ دے خوف تو خالی ہو گئے اسی نکی نکی گل تو ڈر دیاں برادری دے رنج ہون تو ڈر دیاں کاروبار دے ماند پڑھن تو ڈر دیاں اپنی دنیا ختم ہون تو ڈر دیاں اللہ دی قسمیں جیڑے رب کو لو ڈرن کدی غیر کو لو ڈر دے امام علی مقام دا یہ بھی امتحان ہویا لیکن امام علی مقام ثابت قدم رہنے اتنے ثابت قدم رہنے کہ سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دستے حق پرست اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین یہ تو اڈی مرضی کہ تسی سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو میں شان حسین بیان کرنی ہے امتحان حسین بیان کرنا ہے امام علی مقام دا ثابت قدمی حق تے ڈٹ جانا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع رب کریم نے فرمایا اسی ایمان والے دے کئی طرح امتحان لیندے ہیں
کدی بیماری دے کے، کدی صحت دے کے، کدی بھوک دے کے، کدی پیاس دے کے۔ میرے بھائی رمضان دا مہینہ تیرا میرا کلمہ گو بندیاں دا امتحان ہے۔ اللہ نے رمضان دے روزے فرض کیتے نے۔ لوگو میرا رزق 11 مہینے اپنی مرضی نال کھاندے ہو، ایک مہینہ میرا رزق میری مرضی نال کھاؤ۔ یہی نہیں رمضان؟ سحری دے ٹائم کھاؤ، روزہ بند، سارا دن نہ کھانا نہ پینا، نہ بیوی دے قریب جانا، نہ نظر بد اٹھانا، نہ غیبت کرنا، نہ گلہ کرنا۔ ایک مہینہ میرے حکم کے مطابق گزارو۔ جتنے میری تقریر سن رہے ہو اپنے دل کو لو پوچھو کتنے رمضان دے روزے نیو رکھ دے۔ اس امتحان چو فیل ہو رہے ہو، لگاتار ہو رہے ہو، ہر سال ہو رہے ہو، بار بار ہو رہے ہو، اور کتنے ہو جیڑے بدرو دی گرمی دی پرواہ کیتے بغیر حلق خوش کر لیندے ہو کہ سونا راضی ہو جاوے۔ ہے امتحان کہ نہیں رمضان؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا اسی بھوک پیاس دے کے بھی آزمان دیاں۔ امام علی مقام نو بھی آزمایا گیا۔ کربلا اندر مدینے والی ناز و نعمت نہیں، مدینے والی خوراک نہیں، مدینے والی آسانیاں نہیں، بلکہ دوستو ظالم نے پہرا لگا دیتا، خبردار آل بیت دے خیمے اندر پانی جائے۔ کیوں پانی تے پہرا لگایا؟ حالانکہ بعض روایات چاہندہ آپ نے الگ انتظام پہلے کی تو ہے ابھی سی، لیکن انہوں نے پابندی لگا دیتی۔ کیوں لگائی؟ کہ 3 دن پانی بند کرو، انہوں پیاس لگے گی، حسین گھبران گے، انہوں دے جوان گھبران گے، انہوں دے بچے چیخن گے، بچیاں دیاں اہماں بلند ہون گیاں، حسین دا کلیجہ مونو آئے گا، بیعت کر لے گا۔ امام علی مقام اس امتحان چو بھی گزرے، لیکن میرے دوستو کیا حسین جھکے بکے یا جھکے؟ حاشا وکلا، 3 دن دیاں پیاسیاں نے ثابت کر دیتا دنیا والیو سن لو، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ دیکھو امام علی مقام دا ہر پہلو تے امتحان ہویا، ہر نوعیت دا امتحان ہویا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ کریم کہندے نسی بندیاں کدی کدی مالاں دی کمی دیندیاں ایمان والیاں اتھو آزماندیاں، مثلا بارش نہ ہوئی، فصلاں کم ہوئیاں، یا کاروبار ماند پہ گیا، اسٹیبلش کاروبار بہ گیا، چلدی دکان بہ گئی۔ ہن میرا بندہ کی کہندا ہے؟ مختلف حالات بندے دی زندگی چاندے، اللہ آزماندا ہے، شکوہ کردا، بے صبری کردا یا صبر کردا ہے، میرے فیصلے تے راضی رہ کے رزق حلال دی محنت کردا ہے۔ یاد رکھو غریب لوگ اتنے کم تر نہیں ہوندے جتنے لوگ سمجھدے ہو۔ اللہ دی قسم غریبانو مبارک ہوئے۔ میرے کریم فرمایا جڑا بندہ دنیا اندر غریب ہوئے، تھوڑا رزق ملے، رزق حلال تے راضی رہے، حرام نہ کھاوے۔ میں جس طرح او میری طرفوں تھوڑا جیا رزق لے کے راضی ہے، میں انہاں رب او دے تھوڑے عمل تا راضی ہو جاواں۔ اے کاش ای حقائق زندگی سن کوئی سمجھائے، کوئی سمجھے۔ اولاً سمجھاندہ کوئی نہیں، سمجھان والے علماء ہوں تے سمجھدہ کوئی نہیں، لیکن الحمدللہ میں کوشش کردہ اس تو برتر ہو کے تقریر کروں بھائی اگلے سال بلائیں نہ یا نہ بلائیں، اپنا فرض ادا کر کے جا۔ تو میری تقریر آ رہی ہے سمجھ؟ اللہ کریم مالاں دی کمی دے کے بھی آزمان دینے، لیکن میرے دوستو
ابن زیاد پہلے بصرہ دا گورنر ہے، پھر یزید نے دوری گورنری دے کے کوفہ دی گورنری بھی دے دیتی۔ ان نہیں عمر ابن سعد نو زمینہ الاٹ ہویاں، شمر وغیرہ بدتینتانوں دولت سونا چاندی ملیا۔ اگر حسین بھی بیعت یزید کر لیندے دولت دی ریل پیل ہو جاندی، حجاز دی گورنری مل دی، مکہ مدینہ دے علاقے امام علی مقام نو آسانی نال مل جاندے، گورنری حکومت مل جاندی۔ پر حسین نے نہ دولت ویکھیے، نہ حکومت ویکھیے، نہ مال ویکھیا، نہ عزت و جلال ویکھیا۔ سونے رب ذوالجلال نو راضی کرن واسطے حق تے ڈٹ گئے نے، ثابت کر دیتا پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں، میرے آقا میرے مولا ہیں محمد عربی۔ امام علی مقام ہر نوعیت دے امتحان چو آزمائے گئے، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ میرا بھائی اللہ کریم فرمان دین، کدی اسی مالان دی کمی دے کے آزمان دیاں، کدی تو ان جانا دی کمی دے مانگے۔ وسدہ خوشیاں نال وسدہ گھر ہوئے گا، باپ مر جائے گا، تھوڑے سے تو سایہ ہٹ جائے گا، تسی بے سایہ ہو جاؤ گے۔ اس دکھ چو کدی گزرنا پوے گا، کدی انج ہوئے گا۔ او ماں جدی شفقت دنال گھر جنت نظیر بنے ہویا، او ماں مر جائے گی، تسی رحمت والی گودی تو معروم ہو جاؤ گے۔ کدی انج ہوئے گا، بھرا مرن گے، کدی بیٹے فوت ہون گے، پیارے دوست فوت ہون گے۔ اے اللہ دی طرف آزمائش ہوندی ہے۔ امام علی مقام نو اس آزمائش جو بھی گزاریا گیا۔ شمر نے فائنلی دھمکی دیتی، حسین دو گلاں چو ایک ہون کرنی ہوئے گی، ٹال مٹول نہیں ہوئے گا۔ آپ فرمایا کی کہنے لگا یا یزید ابن زیاد دی بیعت کرو تے یا پھر لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ، یعنی قربان ہون واسطے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا بیعت نہیں ہو سکتی، باقی تہاڈا کم میں جو کرو گے حسین اس دا بہادری نال مقابلہ کرے گا۔ امام علی مقام نو پھر جاننا دی کمی آئی۔ کتنی کمی آئی دوستو؟ بھائی بندے دے بازو ہوندے نے، بھائی سینے دا زور ہوندے نے، بھائی کمر دی قوت ہوندے نے، لیکن ایک بھرا بندیاں دا مر جاوے، بندے آدن یار ہن میں الیکشن نہیں لڑنا، جدے ٹلا تا لڑدا سو مر گیا ہے، او ایک بھرا مرے تیری کنڈ خالی ہے۔ اس حسین ابن علی دے امتحان دا کی عالم جنہ دے کم از کم 5 بھائی کربلا شہید ہوئے نے۔ یہ سنی روایات ہیں۔ شیعہ روایات دے مطابق امام حسین دے 8 بھائی شہید ہوئے نے، ساڑی کتاباں دے مطابق 5 بھائی شہید ہوئے نے۔ لیکن میں پوچھنا ایک بھرا اگر مرے کنڈ خالی ہو جاندی ہے، جے دے سامنے غازی دے بازو کٹ رہے نے، جے دے سامنے عثمان بن علی جوان بھرا ایڑیاں رگڑ کے مر رہا، جس حسین کریم دی اکھاں دے سامنے عمر بن علی یا ابو بکر بن علی اپنی جمع مردی دے جوہر دکھاندہ جان قربان کر رہا، اور حسین نو بھراواں دے لاشے چونے پہ، کیا حسین گھبرائے؟ کیا حسین جھکے نے؟ کیا حسین نے اللہ نال کوئی شکوہ کیتا؟ نہیں بلکہ ثابت کیتا ہے کہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا، چمن آپ اپنا لوٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمانا رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے۔ یہ ہے امام علی مقام دا انداز امتحان، ثابت قدمی، حوصلہ اور صبر۔ فرمایا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے لوگو اسی اولاداں دی کمی بھی دے کے آزمان دیاں۔ علماء نے لکھیا درخت دا جز ہوندا پھل، انی اولاد انسان دے بدن دا جز ہوندی ہے، میری اولاد میرے بدن دا جز، تہاڈیاں اولاداں تہاڈے بدن دا جز۔ حسین کریم تے اولاد دی قربانی چو بھی گزارے گئے نے،
دوستو بھائیاں دے زخم سہ لیندا بندہ، لیکن کربلا دے 10 محرم الحرام 61 ہجری اندر امام حسین دی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56.5 سالہ بوڑھا باپ اگر بیٹیاں دے لاشاں اٹھانا پوے ایمان نہ 10 ہاتھ نہیں امتحان دی۔ برادران گرامی قدر امام علی مقام دے سارے بیٹے سوائے حضرت زین العابدین تو میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے، اور جوان علی اکبر 18 سالہ او علی اکبر عام جوان پتر باپ دے ہوش اڑا دیندا ہے، لیکن اس پتر دا لاشا بھی حسین کریم نو اٹھانا پیا، جیڑا علی اکبر اتنا حسن دا پیک کرے، جیڑا انہوں ویدہ ہے انہوں نبی رحمت دا حسن یاد آ جاندہ ہے۔ ایمان نہ دسو دوستو، جدو کربلا دی خاک اندر حسن مصطفیٰ دا جلوہ رول رہے آئے، خاک اور خون اندر غلطاں ہو رہے آئے، امام علی مقام گئے نے، آواز دیتی بڑی بہادری نال حضرت علی اکبر لڑے نے، اور آپ نے اتھے سونے رضیہ شیر پڑے کہ میں قبیلہ بنی ہاشم دا نوجوانا، اسی حق تے جانا دینا عظمت سمجھ دیاں۔ آج بندے شہادت انج پڑھ دینے جدے آل بیت دی بزدلی، آل بیت دی رائے دی کمیے، الٹا آل بیت دی توہین کر دینے۔ اللہ دی قسم سچی تن شہادت سناواں، امام علی مقام دا سر گوڑیاں تے یعنی اپنے گھٹنے تے سر رکھیا، تھوڑا جہا سستا ہے، اکھاں بند ہو گئیاں، امام حسین نو نیند آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد یک لختاب بیداروں نے کول حضرت علی اکبر بیٹھے ہوئے نے، ابا جان دی کیفیت وے کے گل سمجھ گئے، نارمل خواب نہیں، کوئی خاص خواب ہے۔ ابا جان مارا ای تفی منامے کا خواب اندر کے وے کے آئے، حضرت امام حسین ٹالنا چاندے نے، نہیں دسنا چاندے۔ آپ نے دوبارہ سوال کیتا، ابا جان ضرور میں دسو۔ آپ نے پھر گل ٹالنا چاہیے، کہنے لگے ابا جان اسی بھی تواڈے بیٹے ہیں، آپ گھبراؤ نہیں، جو بھی ہوئے گا خندہ پیشانی نال برداشت کرانگے۔ امام حسین نے فرمایا میرے بیٹے میں اونگ آ گئی ہے، نیند اندر میں سویا تے ویکھداں کوئی آدمی آواز لگا رہے آئے، قافلہ والے اپنیاں مقتل گہماں ول جا رہے نے، اپنی قتل دی جگہ ول جا رہے نے۔ بیٹے جنہ لوگاں دی قتل دی خبر میں نو خواب اندر دیتی گئی ہے، اے اکبر بیٹے ہو اسی لوگاں، او ساڈا قافلہ ہے جڑا موت وال بڑھ رہا، موت دا نا سن کے پہلواناں دے پتے پانی ہو جاندے نے، پہل نوجوان لوگاں تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، لیکن 18 سال علی اکبر دی بہادری نو سلام کرو۔ ابا جان نو کہندے نے ابا جان الموت لیس بیارن للفتا اذا کانا للحق اجدرا۔ ابا جان میں عربی کتاب جو کتاب پڑھ کے تو سنا رہے ہیں، حضرت علی اکبر کہندے نے ابا جان کوئی پرواہ نہیں، جان جان دیے تے جائے دل مطمئن نے کہ سونے یار ول جا رہی۔ اے او گھرانہ میں پوچھنا ایتھے کوئی 18 سالہ نوجوان بچہ او دے دل دے امنگاں دیکھو، او دیاں آرزواں دیکھو، او دے زندگی دے پروگرام دیکھو، کتنیاں دل وچ حسرتاں نے، لیکن ایک کیسے لوگ امتحان وچ صابر نے، نہ اپنیاں خواہشاں، نہ اپنیاں حسرتاں، نہ اپنیاں چاہتاں دیکھیاں، بس اکو دھونے کہ سونیا اگر موت تیرے نا تے آئیے تے موت نہ مسکرا کے گلے نال لگاواں۔ اے ہے گھرانہ تائی میں کہنا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جسے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ دوستو امام علی مقام اعلیٰ امتحان مشکل ہے، بھائی شہید ہوئے پہنے، جوان بچے شہید ہوئے پہنے، چلو جوان تے میدان اندر گئے نے، لڑے نے، مزاحمت کیتی ہے، ہتھیار اٹھائے نے، دفاع کیتا ہے، پر چھوٹے جے علی اصغر دا کی جرم میں حسین کریم گود اندر لے کے بیٹھے نے، فراٹے بھردہ تیر آیا، حضرت علی اکبر دا حلق چیر، علی اصغر دا حلق چیر کے پار ہو گیا، فراٹا خون دا فوارہ نکلیا، امام حسین دا بدن کریم
گود مبارک خون نال رنگین ہو گئی ہے اور آپ دے چلو خون نے علی اصغر نال بھر گئے نے دوستو دل ارمان دیا سور ہو رہا ہے آخر انسان نے بچے دا اس عالم معصومیت اندر دنیا تو جانا ان ظلم دا شکار ہونا باپ دے دل تے اثر تے کر دائے لیکن اللہ دی قسم قربان جاواں نہ واویلا نہ مرسیا نہ ہائے ہائے منہ جو اوئی گل نکلیے جیڑی پھرا کے یوسف تے جناب یعقوب دے منہ جو نکلیے قرآن پڑھو حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے جناب یعقوب رو رو کے اکھاں سفید وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ اکھاں سفید ہو گئیاں لیکن اس کے باوجود ایکو گل کیتی ہے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ مولا میرا دل دا ٹکڑا یوسف میرے نالو جدا کر کے جو میرے تے حال ہے میں اپنا دل دا حال صرف تین وکھینا اللہ دی قسم سیم یہی تقریباً جملے امام حسین دے منہ چوں نکلے علی اصغر دے خون والا چلو آسمانہ وال کر کے کہن لگے مالک میں نہ دے ظلم دی حال کسی نو بیان نہیں کرانگا صرف تینوں وکھاواں گا سونیاں تیری بے نیازیاں تیرے انداز امتحان لیکن امام علی مقام امتحان اندر صبر دی حد کر دیتی ہے تائیں حضرت شاہ نصیر الدین گولڈ بھی کہندے نے امتحان جتنا مشکل ہویا امام اللہ دی یاد تو غافل ہر امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا ہر امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا خدا کا ذکر خدا سے وفا خدا کی یاد اے امام علی مقام یہ زندگی میرے ویر امتحان ہے اگر امام حسین واسطے زندگی امتحان ہے تیری میری زندگی میلہ ہے تماشا ہے جوانی دی چند دن دی عیش پرستی ہے فیس بک دے اتے حسن پرستی ہے کیا انٹرنیٹ اتے بے حیائی دا ایجنٹ بننا زندگی ہے کیا رب نے تین اس واسطے مومن بنایا کہ دن دیاں 5 نمازاں گزر جان ایک بھی نہ پڑھیں تیرے دل وچ ذرہ احساس پیدا نہ ہو کی زندگی ایسی لوگ گزار رہے ہیں میرے بھائی ایسی زندگی میلہ بنایا تماشا بنایا زندگی اسٹیبلش کرنے واسطے ہر توانائی لگا رہے ہیں نہ قبر یاد ہے نہ قیامت یاد ہے نہ رب ذوالجلال یاد ہے زندگی امتحان سمجھو آج دا دن گزر گیا 5 نمازاں دا 5ویں نماز دا ٹائم اگرچہ باقی ہے لیکن 5 نمازاں دا ٹائم تو ہاڑے تے بھی آیا میرے تے بھی آیا لیکن تو ہاڑے میرے تے ساڑی شان دے مطابق آیا اسی کمزور لوگ ہاں ساڑے گھر وچ زور دا ٹائم آیا امن وچ آیا سکھ وچ آیا نعمتاں وچ آیا اولاداں دیاں باغاں وچ آیا اولاد جیسے پھل مسکرا رہے نے تیرے میرے تے نماز زہر دا ٹائم آج آیا لیکن حسین کریم دا مکان آلہ حسین تے زہر 10 محرم دی کے سال وچ آئی پوچھ علماء کو لیکن جھوٹی شہادتاں سنا کے امام حسین دی ذات نو آہو بکا دی نشانی بنایا جا رہا اللہ دی قسم حسین کریم دی محبت اندر آنسو بہانا میں پہلے دس چکا میرا ایمان ہے سعادت بھی ہے نجات بھی ہے نیک بختی بھی ہے اگر نصیب ہو جامن لیکن نال نال یاد رکھ امام حسین زندگی دیاں رحمہ روشن کر گئے امام علی مقام تے 10 محرم الحرام دی رات مدینے ہے 10 محرم دی ظہر حالت پردیس اندر آئیے غریب الدیاری اندر آئیے بلکہ عام زمین بھی نہیں زمین دا نائیں کربو دکھ درد مصیبتاں بلاواں او دھرتی ہے زور دی نماز امام علی مقام نو پردیسی چاہیے غریب الدیاری چاہیے حالت جنگ اندر آئیے اور دشمن ایسا بدتینت ہے کہ چھوٹے ہیں بچیاں بھی مارن تو باز نہیں آ رہا
حضرت امام دے دل تے اے بھی غم موجود ہے، اے احساس موجود ہے میری شہادت تو بعد میریاں مستورات دے پردے دا کی بنے گا، اے احساس بھی موجود ہے کہ میریاں انہاں شہیداں جواناں دے لاشے کون دفن کرے گا۔ ہزاراں قلب حسین تے غم نے لیکن کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ مالک ظہر آندی مدینے وچ تے میں پڑھا، ظہر آندی حرم مکہ وچ تے میں پڑھا، مالک میں تے غریب الدیاراں مسافراں 3 دن تو ظالم پانی نہیں آن دیندے، وضو کرن تے کی کن کراں، بدن خون نال رنگینے کپڑے پلیت نے مالک کے کراں، نا اے سارے بہانے دنیا داراں دن، چوری کھان والے مجنوعاں دن، یار دے نام تے جان دین والے حسین نے کوئی بہانہ نہیں کیتا۔ کس حال اندر سونے منایا، تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پیاسوں کی عبادت ہو تو ایسی ہو۔ امام علی مقام آپ سن نمونہ دے گئے نے، میرے ذکر نو بہانہ بنا کے نمازاں دے چور نہ بنے آئے، حسین دے نا دا بہانہ بنا کے نمازاں دے چور نہیں بننا، نمازاں ضائع نہیں کرنا۔ میرے ول ویکھو، اگر میرے نانا جان میرے واسطے سجدن طول دے دیتا ہے تے میں بھی نانے دی سجدے دی لاج زیر خنجر رکھ رہا ہوں۔ تائیں میں آکھیا کردہ زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول اللہ کا پیغام ہے۔ دوستو آج کسی دا بچہ بورڈ چو فسٹ آوے نا، وہ بندے دسدا میرا بچہ بورڈ چو فسٹ آیا، میرا بچہ گولڈ میڈلسٹ ہے، میں کہنا بیٹا پاس ہوئے بابا نانا دادا خوشیاں مناندے نے۔ حدیث پاک اندر 10 محرم دا دن نے حضرت عبداللہ ابن عباس خواب وچ نبی کریم نو ویکھدے نے، حضور نبی کریم انج محسوس ہوندے نے سفر تو آ رہے ہیں، بالاں تے گرد و غبار، کپڑے تے گرد و غبار۔ ابن عباس پوچھتے ہیں ما ھذا یا رسول اللہ، آقا ایک کیفیت ہے تے اگے جواب سن تے دل تھام کے سن۔ حضور جواب دین دن شہید تو قتل الحسین آنفا، مشکاہ شریف اندر حدیث موجود ہے، اور بھی بعض کتاباں اگرچہ دیتے جرہ بھی کیتی گئی لیکن فضائل اندر چیزاں قبول نے۔ فرمایا ابن عباس میں ہن قتل گاہ حسین تو آ رہے، پتہ ہی لگدا ہے زندہ جاوید نبی اپنی قبر انور دے اندر امام حسین دی شہادت والا عمل جدو رسول اللہ نو پیش کیتا گیا، نانا جان کو لو گوارا نہیں ہویا ہوئے گا، سوچیا ہوئے گا ہر شہید مردہ جنت دا نظارہ پندائے، حسین آ رہا میں نظارہ دین خود کربلا اندر چلا جاؤں۔ اے ہے انعام حسین، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے لاکھوں نے کیے اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر امام حسین دی زندگی امتحان ہے، تیری میری زندگی کی ہے، سوچ 1 گھنٹہ ایسے دی ناسازی اتنا دور تو آ کے توڑے نال گلاں کیتیاں، اللہ دی قسم اکو مقصد ہے کہ گھر گھر پیغام میں حسین پہنچے۔ لوگوں یہ زندگی امتحان ہے، امتحان سمجھ کے گزارو، موت آئے گی تے انعام لے کے جاؤ۔ حضرت علی عبد الرحمن ابن ملجم نے خنجر ماریا، حضرت علی بے ہوش ہو گئے، حسین پاک دے ابا پاک نو ہوش آئی تے منہ چو پہلا جملہ نکلیا، او پوچھو علماء کو، پہلا جملہ فزتو بے رب الکعبہ، میں نو کعبہ دے رب دی قسم ہے میں علی بازی زندگی دی جیت کے جا رہی۔
حضرت بلال دا آخری ٹائم آیا، بیوی کول بیٹھی ہے، اکھاں چوں آنسو جاری، منہ چوں نکلیا واہ حسرتا، ہائے میری محرومی دا ٹائم آ گیا، بلال مر رہا، میں محروم ہو رہی ہوں۔ حضرت بلال اٹھ کے بہ گئے، فرمایا ماذا تقولین، کے آدھی پئی ہیں؟ بلال تو جا رہے ہیں، میرا سر ننگا، بلال جی اب میرا شوہر جا رہا، میری دنیا تاریخ، بلال میں حسرت نہ کراں، روما تے کے نہ کراں؟ فرمایا انجنا آکھ واہ تارا با، کیڑا سونا وقت آ گیا، بلال موت بھی سونا وقت ہوندا۔ فرمایا ہاں نحن نلقا غدم محمدم و صحبہ، جس محمد دے نام تے کوڑے کھانے زندگی گزاریے، آج مرانگا سونے دا دیدار مل جائے گا۔ میرا تے سونا وقت آ گیا، میرا تے پیارا وقت آ گیا، اگر تم اور میں بھی آج زندگی سنبھل کے گزاراں گے، نمازی بنو، زکاة مالاں دی دتی کرو، اللہ دا خوف زندگی دا اساسہ بناؤ، ہر دم اللہ دی پیروی، اللہ دی وفا عادت بناؤ، خدا دی قسم موت ویلے گھبراؤ گے نہیں، مسکراؤ۔ اللہ تینوں تے مینوں امام حسین دا صدقہ زندگی دے امتحان چ کامیاب فرمائے۔ پڑھے لکھے لوگوں واسطے میں شعر پڑھ دینا۔ اقبال نے کہا سی آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ وما علیہ اللہ۔